معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال، داخلی و خارجی صورتحال کے حوالے سے آئے روز تبصرے اور تجزیے آپ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے، میرے خیال میں ان سے بہتر شخصیت کوئی نہیں ہوگی جو ملک کے موجودہ صورتحال پر اور ملک کی مستقبل کے حوالے سے بات کر سکیں۔ سردار مہتاب احمد خان، ملک کے سینئر پولیٹیشن، نامور پولیٹیشن۔ سر، بہت شکریہ، آپ کا مشکور ہوں کہ جب بھی وقت مانگا ہے آپ نے ہمیشہ شفقت فرمائی ہے، اس کے لیے میں خصوصی طور پہ مشکور ہوں۔ بہت شکریہ آپ کو۔ سب سے پہلے تو جو بات گردش کر رہی ہے اور جو سوال آپ سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے اپنی پارٹی لانچ کر دی اور آپ کا نام سر فہرست ہے اس پارٹی کے رہنماؤں میں۔ شاہد خاقان عباسیوں یا ان کے دیگر ساتھی وہ جب بھی کہتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون کون لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلا نام آپ کا ہی دیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا دیجئے، آپ جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، جا رہے ہیں، جائیں گے یا سوچ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، جماعت تو تقریباً لانچنگ سٹیج پہ ہے، اس کے کچھ جو ہے وہ اگلے 2-4 دنوں میں اگلے 2-3 دنوں کے اندر اس کی لانچنگ ہو جائے گی۔ تو ہم سب نے بڑے دردمندی سے یہ سوچا کہ اس ملک کو ایک نئی سیاسی جماعت کو ضرور آنا چاہیے، اس کو لانچ کرنا چاہیے، کیونکہ جن حالات سے ہم سب گزر رہے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جن حالات سے ملک دوچار ہے اس کی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کسی بھی خواہش کو، لالچ کو، اپنے ذاتی کوئی تمنا کیے بغیر ہم اس ملک کے جو حالات سے گزر رہے ہیں، معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو ضرور ایک ایسا پروگرام سامنے لانچ کریں کہ جو ایک اس لوگوں کو، اس ملک سے، اس ملک کے لوگوں کو مشکل سے نکالنے کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو، یہ ایک پیش کر سکے۔ لوگ اس کو قبول کریں نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دیانتداری کا تقاضا ہے اور ہماری دردمندی اور فکرمندی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس ملک کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک ایسا پارٹی پلان تیار کریں جو واقعتاً جس ملک کے اس وقت حالات سے گزر رہے ہیں اس کو نکالنے کے لیے اپنی پلان دے سکیں، اپنا ایک عملی منصوبہ دے سکیں۔ تو وہ بالکل ہم ریڈی ہیں اور میں بھی اس کا الحمدللہ حصہ ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے چوائس یہ تھی کہ یا گھر بیٹھ رہا ہوں یا پھر ہم کسی موجودہ سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ میں نے خود بہت عرصہ گزارا ہم سب نے، یا ان کے ساتھ لگے رہیں، یا پھر اپنی ایک نئی جستجو کریں نئی فکر مندی کے ساتھ سامنے۔ تو یہ ہماری چوائس ہے۔ تو عوام پاکستان کے نام سے یہ پارٹی ہے اور انشاءاللہ یہ اگلے بالکل 2-3 دنوں کے اندر جو ہے اس کی باقاعدہ طور پر جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا۔ گنجائش بنتی ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں اس نئی جماعت کی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس سے زیادہ موزوں وقت کسی نئی سیاسی جماعت کے لیے شاید نہ ہوگا، کیونکہ جس افراتفری سے ہم گزر رہے ہیں اور جس ملک جسے خطرناک ترین معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک نیا پلیٹ فارم جو ہے اس کو ضرور سامنے لایا جائے جس میں اس ملک کے وہ لوگ ہوں جو بہت کنسرن رکھتے ہیں، جو بہت فکر رکھتے ہیں اور جن کے خالی دردمندی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ان کی سوچ اور فکر میں ان کا تجربہ ایسا ہو کہ وہ اس ملک کو ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے سامنے لے کے آئیں، حالات دیں۔ تو گنجائش بڑی بنتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو جو موجودہ حکمران جماعتیں ہیں ان کی ناکامی تو اب بالکل روز روشن کی طرح نظر آتی ہے۔ جب یہ ناکام جماعتیں ہوتی ہیں تو اس وقت پورا ملک ایک ہیجان سے گزرتا ہے، اور خاص طور پہ جب حکومت کے اندر لوگ جو شامل ہیں، حکومت کے اندر جو جماعتیں شامل ہیں، جب ان کی ناکامی سامنے نظر آتی ہو اور ان کی سے لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں تو پھر دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جماعت آتی ہے، وہ پھر دوسری آتی ہے، پھر یہ اتفاق کے سب اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں، جس میں ایک آدھ جماعت جو پی ڈی ایم کی حکومت کا پہلے حصہ تھی وہ اب نہیں ہے، لیکن باقی تقریباً وہی جماعتیں ہیں جو پہلے پی ڈی ایم کا حصہ رہی تھیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ پوری قوم مایوسی کی طرف جا چکی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بجٹ بھی پیش ہوا ہے اس میں تو کوئی امکان کسی انسان کے یا کسی
ایک سفید پوش آدمی کے غریب تو آدمی تباہی کا شکار ہو ہی چکا ہے، جو اس ملک کی اصل مڈل کلاس تھی، جو اس کا اصل سرمایہ تھی، جو اس ملک کو چلانے میں اپنے ایک پہیے کے طور پر کام کرتی تھی، ایک انجن کے طور پر کام کرتی تھی، اب بری طرح ماری جا رہی ہے۔ تو ان حالات میں بہت جسٹیفیکیشن ہے، بڑی گنجائش بنتی ہے کہ مایوسی کے عالم میں لوگوں کو ایک امید دلائی جائے کہ نہیں، ہم ایک امید پھر بھی رکھیں گے، کیونکہ بہرحال انسان کو امید کے ساتھ ہی قائم رہنا ہے اور امید رکھنی چاہیے۔ اور اچھے لوگ اگر اس ملک میں ایک نئی جماعت بنانے میں سامنے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ سر، یہ بہت سے تبصرہ نگار، تجزیہ نگار اس حوالے سے یک زبان ہے اور ایک ہی رائے ہے کہ موجودہ شہباز شریف حکومت اپنے 5 سالہ دور پورا نہیں کر سکے گی۔ آپ کی ذاتی رائے میں کیا شہباز شریف حکومت 5 سال پورے کر سکے گی؟ دیکھیے، یہ تو ہمیں بہت پہلے پتہ تھا جب انتخابی نتائج سامنے آئے، اور پھر جس طرح نتائج کو جس طرح سے پورے ملک میں انتہائی ان کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا، ان کو شکوک کی نگاہ سے دیکھا گیا، اور شک جو ہے وہ یقین میں پھر کئی جگہ بدلتا نظر آیا، تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کی عمر زیادہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تاریخ کا بالکل پہلا سبق ہے کہ ایک سیاسی نظام میں، جمہوری نظام میں، چاہے وہ خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی عارضی طور پر ڈھانچہ کیوں نہ کھڑا کیا جائے، وہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کے پیچھے اس کی قوت لوگ ہوتے ہیں، جس کے پیچھے عوام کھڑی ہوتی ہے۔ تو جب یہ ایسی حکومت آ جائے جو اپنے تمام شکوک اور شبہات اپنے ساتھ کیری کرتی ہو، اپنے ساتھ رکھتی ہو، اور جس کے اوپر بہت بڑے بڑے دھبے لگے ہوں، تو ان کی پرفارمنس پھر بالکل گر جاتی ہے۔ تو میں تو بالکل شروع سے اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہ حکومت نہ صرف لوگوں کو توقعات میں پورا اترنے میں ناکام رہے گی، بلکہ اپنی عمر پوری بھی نہیں کر سکے گی۔ عمر کیا ہے، اگر چند مہینے گزار لیں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن یہ زیادہ عرصہ پورے ہونے کا کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، کیونکہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ خاصی پیچیدہ ہے، مشکل ہے، اور بڑی حد تک پریشان کن ہے۔ میں یہی بات کر سکتا ہوں، بہت سخت لفظ استعمال کرنے کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو اس حالات میں جب آپ سیاسی طور پر اپنے مخالفین کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی قابلیت نہ رکھتے ہوں، ان کو اپنے ساتھ بات میں قائل کرنے کے لیے بھی آپ تیار نہ ہوں، یا اتنی صلاحیت نہ رکھتے ہوں ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی، تو آپ کا بڑا جینا مشکل ہے، آپ کا کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ سر، امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد، انٹرنیشنل پریشر، لابس کام کر رہے ہیں، ملینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے کہ ملینز آف ڈالر صرف کیے گئے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے قرارداد پیش کرنے کے لیے یا بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے لیے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے، بین الاقوامی مداخلت؟ دیکھیے، بات سے آپ کو میں صاف بتانا چاہتا ہوں، جو ملک جن کی حکومتیں باوقار ہوں، باعزت ہوں، بھیک مانگنے کے لیے نہ نکلتے ہوں، ان کو دنیا میں کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے۔ لیکن جب کسی حکومت کو یہ دیکھا جائے کہ ان کے پیچھے تو عوامی طاقت نہیں ہے، ان کے پیچھے جو ووٹیں جس کو وہ کلیم کرتے ہیں، جس کی الیکشنز کی بنیاد پر وہ سامنے آتے ہیں، اگر وہی مشکوک قرار دیا جائے یا مشکوک ہو جائیں اور پوری پاکستان ان کو مارنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر آپ کی ملک کی عزت نہیں رہتی، آپ کے ملک کا وہ وقار ختم ہو چکتا ہے اور ہو چکا ہے ہمارا۔ تو ان حالات میں آپ کو اگر دباؤ آتا ہے، چاہے وہ امریکہ سے آتا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن سے آتا ہے یا دوسرے ممالک سے آتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ آپ باوقار ہیں، آپ مضبوط ہیں، آپ کو بھیک مانگنے کی حاجت نہیں ہے، تو پھر آپ کو کوئی کوشچن نہیں کرتا، کوئی چیلنج نہیں کرتا۔ اور پھر ہمارے ملک کا جو اس وقت جو ہائیبرڈ سسٹم ہے، نظام ہے، اس سے بھی ساری دنیا واقف ہے کہ ہمارا سیاسی چہرہ ایک ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ اور چہرے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ان باتوں سے لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتے ہیں۔ صرف ہماری قوم کے اندر یہ ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے کہ آپ اپنا سر جو ہے نا وہ ریت کے اندر ڈال دیں کبوتر کی طرح، تو آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، دنیا دیکھتی ہے۔ دنیا بڑی
اس کے پاس غیر معمولی صلاحیتیں ہیں پاکستان کے بارے میں جاننے کی، اور کیا چیز ہم نے چھپا کے رکھ رہی ہے، ہماری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے اور ویسے بھی آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب پاکستانی دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، خاص طور پہ مغرب میں جو رہتے ہیں، وہ بڑے ان کی مالی حالات بڑی اچھی ہے، سیاسی اور سماجی حالات بھی اچھے ہیں. اس میں ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں، بزنس مین ہیں، اکانومی سٹیبل ہے، پولیٹکس بھی سٹیبل ہے. تو وہ ہمارے جو لوگ وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ایکسپرٹس ہیں، وہ بڑے پاورفل لابیز اپنی بھی رکھتے ہیں، اس لیے ان کا انفلوئنس بھی وہاں پہ موجود ہے. اور بڑی آپ کو اتفاق کی بات بتاؤں کہ یہی ہمارے جو ایکسپرٹس ہوتے تھے، وہ پہلے پاکستان میں ہمارے ہر اس غیر سیاسی قوت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جس کے بارے میں ان کو اعتبار ہوتا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی ایک بیک بون ہے، ہمارے ملک کی یہ پشت پناہی کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، ہماری دشمن سے ہمیں بچاتے ہیں. تو وہ اب چیزیں بدل گئی ہیں، اب چیزیں تبدیل ہو گئی. تو اس کے لیے آپ کو بہت ملین ڈالرز خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، بڑے پروفیشنلی اسٹرانگ بھی ہیں، اور امریکی اور مغربی معاشرے میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو اس لیے لوگ اب کافی وہاں پہ افیکٹو ہیں، بڑے مؤثر ہیں. تو یہ وہاں پہ ضرور لابی بھی کرتے ہوں گے، اپنے خرچ بھی کرتے ہیں، یہی بات بھی ہے، پیسے وہ کماتے ہیں، وہ خرچ بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی جو بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے وہ غیر ملکی پاکستانی ہے جو ایکسپرٹس ہیں. اور اسی طرح وہاں سے جو اس کو سپورٹ آتی ہے وہ بھی بڑی سپورٹ ہے. تو بہرحال یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے جس کے ساتھ جس کو نگلنا پڑے گا ہماری حکومتوں کو. سر، چائنیز کا بیان آیا پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کچھ ہی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایپیکس کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ آپریشن ہوگا، اور اس آپریشن کے خلاف بھی بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. جو بھی آرمی چیف آتا ہے، جنرل مشرف ہوں، ان کا اپنا آپریشن تھا، اس کے بعد اشفاق پرویز کیانی کا اپنا آپریشن تھا، راحیل شریف کا اپنا آپریشن تھا. تو ہر جرنیل کے ساتھ ایک آپریشن لازم ہوتا ہے نا، بائی ون گیٹ ون فری. تو ایک لازم و ملزوم ہوتا ہے ایک آپریشن بھی. اور اس آپریشن کی کیا نتائج ہوں گے جس کی مخالفت مولانا فضل الرحمان سے لے کے احمد ولی سے لے کے بلوچستان تک اور ریجنل پارٹیز بھی اور مین سٹریم حکومتی پارٹیز بھی دبے الفاظ میں کر سکتی ہیں. آقا کی کے خلاف تو بات نہیں کر سکتی، لیکن باہر آ کے ضرور کرتی ہیں. تو کیا ہوگا؟ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی اور سارے پاکستانیوں کو تسلیم کرنی پڑے گی کہ پاکستان کے اندرونی طور پر حالات اچھے نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہے وہ پچھلے ہم سال کی دہائیاں گزر گئی، ہم اس میں شامل ہیں. اور بدقسمتی سے یہ پاکستان جب یہ وار آن ٹیرر میں شامل ہوا تھا تو اس وقت جو تھا وہ ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی. اور وہ وار آن ٹیرر جو افغانستان میں ہم لڑ رہے تھے، افغانستان میں سارے اس کے تمام شریک جو وہ چلے گئے وہاں سے. امریکہ وہاں سے چلا گیا، روس وہاں سے نکل گیا، مغرب اور مشرق وسطیٰ وہاں سے نکل گیا. پاکستان ابھی تک اس جنگ میں پھنسا ہوا ہے. یہ بڑے سوچنے کی بات ہے، اور یہ اس ملک کے سیاستدانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس ملک کے فوجی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ افغان وار کے جو اصل کھلاڑی تھے وہ تو چلے گئے، وہ فارغ ہو گئے سارے. اور پاکستان کیوں آج تک الجھا ہوا ہے؟ یہ بڑا سوال پوچھنے والا ہے، اور ساری قوموں کو پوچھنا چاہیے کہ ہم کیوں اس بات کو ابھی تک پھنسے ہوئے کہ یہ ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. اس کے لیے بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے. اس کے لیے سارا ایک بہت بڑا نیشنل فورم ہو جس کے اندر یہ پارلیمنٹ اگر افیکٹو ہوتی تو یہ وہ پوچھتی. بدقسمت ہے یہ پارلیمنٹ جو ہماری آئی ہے، اور پچھلے چند سال پہلے بھی میں پارلیمنٹ کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ 2018 کے بعد جو پارلیمنٹ آئی ہے اور آج تک کی جو پارلیمنٹ ہے، یہ نہایت ہی کمزور پارلیمنٹ ہے. اس کے اندر نہ سوچ اور فکر ہے، نہ اس معیار کے لوگ ہیں، نہ وہ جرت والے لوگ ہیں جو ان سوالات کو ریز کر سکیں، نہ ہی سنجیدگی، اور سنجیدگی بھی نہیں ہے، اور اتنی تمنا نہیں ہے اپنے دن گزارنے کی ہے، اپنے مفادات کی ہے. تو اس لیے یہ بڑا تشویش کی بات ہے. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ پاکستان کی جو ہر ایک فوجی جو چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک پلان آف ایکشن لاتا ہے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ
کب ختم ہوگا. میں ذاتی طور پر تو کچھ چیزوں سے واقف بھی ہوں. میں بالکل دیانتداری سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی اس سے پہلے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, اس میں ٹیررسٹوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا. البتہ ہمارے ٹرائبل ایریا کے قبائلی علاقے کے عوام کو بہت بڑا نقصان ہوا. پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا. پاکستان کے سماجی اور سیاسی نظام کو, ڈھانچے کو, اس کی تباہی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ہاں سے دہشت گردی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, نہ دہشت گردوں کو نقصان ہوا. کیونکہ جب تک ہم اس کے بارے میں اپنا ایمان نہیں رکھیں گے, ہمارا فیتھ ہوگا تو کہ ہم نے ختم کرنا ہے, تب ختم ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے ان میں ٹیررسٹ یہاں سے جب بھی آپریشن کا اعلان ہوتا تھا وہ یہاں سے ملک سے چلے جاتے تھے, وہ افغانستان چلے جاتے تھے, سیف ہیونز میں چلے جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں تھے ان سارے پروگرامز کا. یہ ضرور ہے کہ کچھ ہم نے ٹرائبل ایریا میں جو پچھلا آپریشن ضرب عصب ہوا تھا اس میں ہم نے اپنی اسٹیٹ کی اتھارٹی تو ریٹرن واپس کر لی, وہاں اپنی جگہ بحال کر لی, لیکن وہ ایک خالی کاغذی کارروائی ہے, عملاً ہمارے یہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو یہ جو اس وقت آپریشن کی بات کی گئی ہے, بدقسمتی سے جب تک آپ کے پاس سیاسی سپورٹ آپ کے پیچھے کھڑی نہ ہو اس وقت تک کوئی آپ کا آپریشنز کامیاب نہیں ہوتے. اور کامیاب تب ہوں گے جب آپ کا یہ واقعی یقین ہوگا کہ یہ کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر لیپا پوتی کرنی ہے, ہم نے اپنے آپ کو انگیج رکھنا ہے, یہ ڈالرز کا حصول مقصد ہے. دیکھیں ڈالر بھی اب کوئی نہیں آتا, یہ آپ بھول جائیں اس بات. کوئی ڈالر اب نہیں آتا, نہ آپ کو کوئی پیسہ دے گا. یہ پیسہ اس وقت تک امریکہ دیتا رہا جب ان کے انٹرسٹ, جب تک ان کا یہاں انٹرسٹ تھا, جب تک ان کا یہاں وجود تھا. جب سے امریکہ افغانستان سے نکلا ہے اب وہ آپ کی حیثیت رہی نہیں ہے. اس لیے آپ کو یہ بات طے کر لینی ہے, اگر پاکستان کے اندر ہماری لا اینڈ آرڈر اور ہمارا اکانومی یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ بالکل اس میں کوئی سائنس کی بات نہیں ہے, یہ بالکل سادی سی بات ہے کہ جب تک ہمارے اندرونی حالات اچھے نہیں ہوں گے ہم ایک بہترین قوم کا شکل اختیار نہیں کریں گے. اور اس کے لیے سب کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری سول بیوروکریسی کو, ہماری جوڈیشری کو, ہمارے میڈیا کو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, انٹیلیجنسیا کو بھی. دیکھیں بھائی بات ہے اس ملک میں کسی کی کوئی وقت نہیں ہے, یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ اس ملک میں کسی کی وقت اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ خاص آوازیں نہ نکالے, ٹھیک, جب تک وہ خاص بولی نہ بولے. تو اس طرح کی ملک جب آپ اس کو ٹیوٹرنگ کرتے ہیں, ان کی آپ ان کے ہز ماسٹرز وائس بننا چاہتے ہیں, تو وہ تو زندہ رہیں گے اپنے لیے, ملک نہیں رہتے. تو یہ بات ہمیں طے کرنی پڑے گی. مجھے افسوس اس بات کا ہے, اور یہ بات میں بڑے زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری سیاسی لیڈرشپ نہ صرف وہ ناکام ہے بلکہ ان کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں ہے, نہ ان کے اندر جذبہ ہے, اور نہ ان کے اندر کوئی تمنا بھی نہیں ہے. یہ ایک سارا دھوکہ ہے جو ہمارے ساتھ اس قوم کے ساتھ میں جاری رکھا ہوا ہے. یہ دھوکہ چلتا رہے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں مجھے افسوس سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے انتہائی خطرے سے دوچار ہو چکا ہے. ہم ایک اکنامک اور ایک تباہی کی طرف جا چکے ہیں. ورچولی جو ہے ہم ایک دیوالیہ ملک ہیں ورچولی. یہ زبانی باتیں میں کوئی لارا لگائے, کوئی نہ صرف آس دکھائے, معاشی طور پہ دیوالیہ بلکہ سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ, اخلاقی طور پہ ہمارا دیوالیہ نکل چکا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں کسی معاشرے کا, کسی قوم کی کوئی ہم نمائندگی کرتے ہوں. ہمارا دیوالیہ پن ہر ایک ادارے میں جا چکا ہے. ہماری اپنی سوسائٹی, معاشرہ ایک عجیب و غریب تضاد کا شکار ہے. کچھ لوگ ہیں وہ بڑی زندگی کو مزے لے رہے ہیں, وہ چند فیصد ہیں, وہ اس کی دولت کے اوپر بھی قابض ہے, اس کے وسائل پر بھی قابض ہے, اور اس کو آج بھی وہ لگے ہوئے ہیں کہ کیسے ہم نے پیسے کو اپنے لیے استعمال کرنا ہے, اس ملک کے وسائل کو. وہ فائدے میں, باقی اس ملک کے کروڑہا لوگ گھاٹے میں ہیں, یہ میں صاحب بتاؤں. اور جن سے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, اگر یہی جو ہمارے لیڈرز ہیں, سیاسی رہنما ہیں, اگر انہی سومناتھ کے مندر سے ہم نے, یہ مندر ایک مندر تو نہیں, ہر ایک نے اپنا مندر بنایا ہوا ہے,
اگر ان سومناتھ کے مندروں سے ہم نے یہ امید رکھنی ہے کہ یہ ہمیں کوئی زندگی کی راستہ دکھا سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. ہمارا کوئی وقت نہیں رہا. یہ بڑی بدحالی کی حالت میں، بڑی مشکل حالات میں ہم جا چکے ہیں. سر آپ صوبے کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں، آپ نے چیزوں کو، حالات کو بہت قربت سے، بہت باریک بینی سے دیکھا ہوا ہے. 100 ارب روپے قبائلی اضلاع کو دیں گے ہر سال، یہ وعدے کیے گئے تھے مرج کرتے وقت. کوشن تھے افغانستان اور پاکستان کی ریاست کے درمیان، ٹرائبل بیلٹ ایک کوشن کا کردار ادا کر رہے تھے، بفر زون تھے. ان کو مرج کر لیا گیا، وعدہ کیا گیا 100 ارب روپیہ دیں گے، تمام صوبے دیں گے، معاشی حالت تبدیل کریں گے، انفراسٹرکچر بدلیں گے. وہ بالکل نہیں ہو سکا. اور اب یہ حالات ہیں کہ جو جنوبی اضلاع ہیں، کرک، بنو، ڈیر اسماعیل خان، ٹانک، ہنگو، کوہاٹ سے آن ورڈز اور کرم تک اور وزیرستان تک، وہاں پر جس قدر بدامنی ہو چکی ہے، روز سیکیورٹی فورسز کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، بھتہ خوری عروج پر ہے. اور وہ جو جنہیں ہم نے کوٹ ان کوٹ گڈ طالبان قرار دیا ہے، وہ بھی ایکٹیو ہیں، اپنی جڑیں پھیلا رہے ہیں. اور برملا کہا جا رہا ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ چکا ہے، صوبے کا گورنر کہہ چکا ہے کہ ان گورنیبل ہو چکے ہیں جنوبی اضلاع. تو اب ان حالات میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ خالی جنوبی اضلاع یا قبائلی علاقہ جات ان گورنیبل نہیں ہے. ورچولی دیکھا جائے تو سارا پاکستان اب ان گورنیبل ہوتا جا رہا ہے. یہ بات درست ہے، ٹھیک. لیکن جن حالات کی اس علاقے کا آپ نے خصوصی بات کی ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے جاری ہے. ہم نے ارب ہا روپے جو ہے وہ خرچ کر دیے. اگر ڈالرز کی بات کریں تو بلینز آف ڈالرز خرچ ہوئے ہیں اس سارے علاقے میں، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے میں، امریکی مفادات کی نگرانی کرنے میں. وہ سب فیل ہو چکے ہیں. تو یہ وقت ہے ہم اس کا اثر و جائزہ لیں. لیکن جائزہ کون لے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کون جائزہ لے گا. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ملٹری کی جو قیادت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماضی کی ساری جو ہے، چونکہ اس وقت تک پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر اسٹیبلش ہوا ہے، اس کو ہمیں اس طرف لے جایا گیا ہے. یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا نہیں سکے اس کو. اور آج پاکستان میں نہ ہم سیکورٹی ہماری سیف ہے اور نہ ہی ہماری ویلفیئر رہ سکی ہے. تو یہ بڑے سوالات ہیں جن کے لیے بہت بڑی فکر کی ضرورت ہے، درد مندی کی ضرورت ہے اور بڑے جذبے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے افسوس سے بات کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بھی ہمارے طاقتور لوگ ہیں، چاہے وہ سیاست میں ہیں چاہے غیر سیاسی ہیں، ان سب کی اپنی زندگیاں بہترین گزر رہی ہیں. اپنے ان کے دن اور رات، شب و روز اعلیٰ درجے کے گزر رہے ہیں. ان کے گولف کورسز بھی زندہ ہیں، ان کی مراد بھی باقی ہیں. اور ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں اس بجٹ میں ہر غریب آدمی کی گردن کو چھری چلائی گئی ہے. اور ہمارے سول اور ملٹری حاضر اور ریٹائرڈ دونوں کو جو آفیسرز ہیں ان کی جائیدادوں کو پروٹیکشن دی کہ وہ ٹیکس کے بغیر جو ہے اپنی ٹرانسفر کر سکیں، بیچ خرید و فروخت کر سکیں. چھری بھی سر کھونڈی. تو جب آپ یہ ہماری سوچ اور فکر ہے تو اس کا مطلب ہے میں پاکستان کی فکر نہیں. یہ میری تشویش کی بات ہے. اب یہ وقت پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اب اگر ہماری کو سننے والا نہ ہو تو اس ملک کے لوگ پھر سوچیں، فکر مندی کریں. اور اسی لیے میں بات کروں کہ جو سیاسی جماعتیں وہ تو ناکام ہو چکی ہیں اور آئندہ بھی ان کے مقدر میں کوئی خیر مجھے نظر نہیں آتے. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس کے لیے سب سے بڑا کنٹریبیوشن پارلیمنٹ کرتی ہے. لیکن بہت ہی بدقسمتی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ انتہائی عام درجے سے بھی گری ہوئی ہے. جی سر، سوری ٹو کٹ یو، ہمارے اسپیکر صاحب 2 روز قبل زرتاج گل سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ اسپیکر صاحب مجھ سے آنکھیں ملائیں. پارلیمنٹ کی اس سے زیادہ بے قدری اور بے توقیری کیا ہو؟ اور صرف پارلیمنٹ نہیں ہے، ہمارے ملک کی ہر ایک اسمبلی، صوبائی اسمبلی بڑی اہم ہے. جی، وہاں پر بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑے کو میں کسی کو تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، میں کسی کو برا نہیں کرنا چاہتا. میں حقائق بتانا چاہتا ہوں
یہ سارے لوگ اسمبلی میں وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے لیے ایک ذرہ برابر بھی اس کی اصلاح کرنے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان بھی نہیں رکھتے. جب تک آپ کا ایمان نہیں ہوگا آپ اپنی صلاحیتیں اگر بہترین صلاحیتیں ہوں گی بھی تو وہ کام نہیں کر سکتے. انکیپیبل پارلیمنٹ. ایسا ہی ہے سر لاسٹ 2 questions. سر 24 کروڑ آبادی میں سے 9 کروڑ سے زیادہ یوتھ ہے جو 18 سال سے لے کے 30 سال کے بیچ ہے. یوتھ کے جو حالات ہیں، ان کے جو سیاسی نظریات ہیں، سیاسی سوچ ہے، وہ پوری قوم بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بے روزگاری کا کیا عالم ہے، اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹیز کے کیا حالات ہیں. تو ایک تو یہ جو 9 کروڑ سے زائد یوتھ ہے جس نے ابھی کچھ ہی ماہ بعد یا کچھ عرصے میں ملک کی قیادت سنبھال لینی ہے اور اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس 9-10 کروڑ یوتھ کی، تو ایسے میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن یہ ایک المیہ ہے اس کے پیچھے. آپ کے سوال کے پیچھے ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو اس ملک کے لیے تیار کرنے کے بجائے سیاسی لیڈروں سے محبت کرنے کے لیے تیار کیا ہے. یہ ہمارا ظلم ہے. اگر ہم ان کو اپنے ملک کی طرف لگاتے تو ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی. ہمارے کارخانے بند ہو رہے ہیں، ہماری زراعت تباہی کی طرف جا چکی ہے، ہمارے ہاں چھوٹے موٹے کاروبار جو وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. اور یہ تعلیم یافتہ اس ملک کا قیمتی آدمی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کا سرمایہ ہے ہمارے نوجوان نسل کا، وہ اس کا تعلیم یافتہ طبقہ ہے. وہ جو اعلیٰ تعلیم سے وہ یہاں سے نکلتے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں. برین ڈرین ہو چکا ہے جو اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کیونکہ ساری دنیا میں، ویسٹ میں خاص طور پر مغرب میں، آپ کے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیشنلز ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے، تو لوگ ادھر جا رہے ہیں اور وہ دنیا میں ہاتھوں لیے جائیں گے. اور پاکستان میں پھر پہلے بھی کچرا تھا، وہ کچرے میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی فالوورز کو، یا ان کے پیروکار ہو گئے ہیں، اشاک ہیں یہ ان کے فین کلبس ہیں. جی. تو یہ ان کے انگریزی میں یہ صحیح ہے. تو یہ ان کی پیروکار ہیں. اگر وہ ان کو سیدھے راستے پر رکھتے یا رکھنے کا ارادہ رکھیں گے پھر تو وہ ٹھیک ہوگا. لیکن انتہائی تشویش ہے، مجھے بڑی اس بارے میں فکر مندی ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنی آئندہ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی تک اس کو تیار ہی نہیں کیا گیا، اور نہ کوئی سیاسی جماعت یا ذمہ داری ادا کرنے سے تیار بھی نہیں ہے. وہ بھی تیار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں تیار. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. یہ ہماری ایک نئی نسل ہے جو وہ ہم سے گلہ مندی ہوتی ہے کہ جی آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اور ہم ان سے گلہ مندی کرتے ہیں کہ آپ تیار نہیں ہیں، آپ سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں. تو یہ بڑی چپکلش ہے. اس پہ بھی بہت زیادہ ہمارا جو جنریشن گیپ جس کو ایک ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، وہ اب جنریشن گیپ آسمان اور زمین کا فرق آ گیا ہے. پہلے فرق تھوڑا تھا، بہت بڑا فرق آ گیا، گیپ وائڈ ہو گیا. تو یہ وائڈ ہو گیا. اس میں بڑی کنسرن ہے میرے پاس. حقیقتاً میں کوئی بہت اس کا آسانی سے جواب نہیں دے سکتا آپ کو، لیکن یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سیاسی لیڈرز جنہوں نے اپنے یہ پیروکار تیار کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ اجتماعی خودکشی کے تو تیار کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کی اصلاح کے لیے ان کو تیار نہیں کر رہے. سر لاسٹ کوسچن. بہت تنقید ہوتی ہے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ، جس میں بہت سی تنقید جائز بھی ہے اور کچھ ناجائز بھی ہے. تنقید برائے تنقید بھی ہوتی ہے، اندھی تک تنقید بھی ہوتی ہے، فورن انفلوئنس کو دیکھ کے بھی تنقید کی جاتی ہے، بغیر ریسرچ، بغیر اسٹڈی، بغیر نالج کے. آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ نے ایک طویل اننگز کھیلی ہے، اقتدار میں بھی رہے ہیں، اہم عہدوں پہ بھی رہے ہیں، سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، کیا اب پاسبل ہے کہ یکدم راتوں رات ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے نظم و نسق سے علیحدہ کر دیا جائے؟ کیا اب ایسا ممکن ہے کہ فوراً کر دیا جائے؟ اور اگر کیا جائے تو کیا اس کے نقصانات نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، یہ سوچ اور فکر کی بات ہے کہ بالآخر سیاستدانوں ہی کو ملک چلانا ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے. ٹھیک. اور یہ جمہوریت کا مسلمہ اصول بھی ہے. ٹھیک. جہاں پہ آپ ہائیبرڈ نظام لاتے ہیں، یا تو آپ ساری، اگر اس ملک کے سیاستدان ناکام ہیں تو یہ ان کو جا کے چابیاں پیش کر دیں کہ آئیں آپ تو چلائیں ملک کو، ان کو دے دیں، ان کو چلانے دیں، لٹ دیں. پریکٹیکلی کر تو دیا ہے سر، دے تو دیا ہی ہے. لیکن جب آپ اس ملک کی خیر کرنا چاہیں گے، اصلاح کرنا چاہیں گے،
دیکھیے یہ باتیں سب اس ملک کی تب ہی ہو سکتی ہیں جب اس ملک کا جو سیاستدان ہے وہ خود اپنی اصلاح بھی کرے نا. اس کو اپنی پہلے اصلاح کرنی ہے. اس کو پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اپنے جسم کے سوراخ اگر اس کے نہیں ہیں تو پھر تو وہ بات کر سکے گا. تو یہ سوال ایسے کسی کو نکالنے یا اندر لانے کی بات نہیں ہے. اس ملک کی بقا کی بات ہے, اس ملک کے مستقبل کو صحیح بنانے کی بات ہے. تو اس کے لیے کوئی لڑائی کیے بغیر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. صلاحیتیں کیا ہوں؟ دیکھیں صلاحیت تو دیکھیں آپ کو سیاستدانوں کو اس ملک کے مسائل سے نہ صرف واقف ہونا, اپنے سیلف لیس ہونا پڑے گا. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اپنے بے غرض ہونا پڑے گا. اس ملک کا اپنے کوئی ذاتی مقصد ہے, اور یہ کرو فر کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کوئی یہ ملک میں جو ہمارا پرائم منسٹر بنتا ہے, ہمارا چیف منسٹر بنتا ہے, ہمارا چیف جسٹس بنتا ہے, ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف بنتا ہے, وہ کہتا ہے صرف ملک میرے لیے ہے. وہ ملک آپ کے لیے نہیں ہے, آپ ملک کے لیے ہے. تو یہ پوری کلچر بدلنا پڑے گا. ہمارا کلچر ٹھیک نہیں رہا. وہ برطانیہ نے اس کلچر کو, جو کالونیل کلچر تھا, وہ نوباتیاتی نظام کا جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن ہم نے آج تک نہ صرف اس کو پال رہے ہیں بلکہ اس پہ اضافہ کیے جا رہے ہیں. تو یہ کلچر اس طرح سے ہمارا کلچر خراب ہو چکا ہے, تباہی ہو چکی ہے ہمارے. ہم نے اس ملک کو ایک عالیشان ملک بنانے کے بجائے اپنے آفیسز کو, اپنے دفتروں کو, اپنے عہدوں کو ہم نے عالیشان کر دیا. ملک چھوٹا کر دیا, ملک کو گم کر دیا ہم نے صرف اپنے ذاتی نفسانی خواہش کے ساتھ. آج اب دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک لمیٹڈ کمپنیز بن چکی ہیں, یہ اپنی فیملی ایک کمپنیز بن چکی ہیں. تو ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. فیملی اونڈ انٹرپرائزز, اس سے ہمیں بچنا ہوگا, بچانا ہوگا اپنے آپ کو. اور جو بھی سیاسی جماعت جب تک اتنی سیلف لیس نہیں کرے گی, لیکن مجھے تشویش اس بات کی کہ جو موجودہ سیاسی لیڈرشپس ہیں ان کے اندر یہ خواہش نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے مفادات اتنے وسیع ہیں کہ وہ جب تک اپنے مفادات کو بچانے کے لیے وہ تمام جگاڑ لگاتی ہیں, جس کا جگاڑ ہم کہتے ہیں نا, وہ جگاڑ لگا کے اپنے آپ کو بھی قائم رکھنا چاہتی ہیں اور ان کو بھی موقع دیتی ہیں کہ وہ بھی اپنا کام جاری رکھیں. تو یہ ملک جگاڑ سے چل رہا ہے, یہ اس سے نہیں چل رہا. سر بہت شکریہ. ناظرین و سامعین, آپ نے گفتگو سنی سردار مہتاب احمد خان کی, جو کہ ملک کے سینئر پولیٹیشین ہیں. آپ کی طرح, میری طرح, ہم سب کی طرح اتنے ہی پریشان, اتنے ہی کنسرنڈ, اتنے ہی ورڈ ہیں ملکی حالات کے حوالے سے جس طرح کہ آپ اور میں ہیں. ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو.